بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح نماز کورس کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے فرائض کو پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ نماز کے 14 فرائض ہیں۔ 7 فرائض نماز کے اندر کے ہیں اور 7 فرائض نماز کے باہر کے ہیں۔ جو فرائض نماز کے باہر کے ہیں انہیں شرائط کہتے ہیں، یعنی جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی انہیں شرط کہتے ہیں، اور یہ 7 شرائط ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نماز کے شرائط کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں ہم نماز کے ارکان یعنی نماز کے اندر کے 7 فرائض کو پڑھیں گے۔ تو نماز کے 7 شرائط یہ ہے: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ پھر سنیں کہ نماز کے 7 شرائط ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ اب ان کی تفصیل سمجھے کہ بدن کا پاک ہونا یعنی بدن ہر طرح کی نجاست حقیقیہ ہو یا نجاست حکمیہ ہو، نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ، ہر طرح کی نجاست سے بدن پاک ہو۔ یعنی آدمی کے بدن پر کوئی نجاست اور گندگی نہ ہو، اور نہ ہی آدمی بے وضو اور بے غسل ہو۔ اب ہم پاکی کے متعلق چند اصول کو سمجھیں کہ پہلا اصول ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اٹھانا نمازی کی طرف ہو، یعنی نمازی کے اختیار کی طرف ہو، نمازی کے کام کی طرف اس کا منسوب ہو، اس کی نسبت ہو، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پر اگر نمازی نے اتنا چھوٹا بچہ جو خود سنبھلنے کی طاقت نہیں رکھتا اٹھا کر رکھا ہو، یا وہ بچہ خود آ کر بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار نمازی کی گود میں بیٹھ گیا یا اسے چمٹ گیا، اس حال میں بچے کے جسم پر یا کپڑوں میں کوئی ایسی نجاست تھی جو نماز کو روکنے والی ہے، جیسے بچے کو پیٹ حگیز باندھ رکھا ہے اور اس نے پیشاب یا پاخانہ کر رکھا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ نمازی اس نجاست کا حامل ٹھہرے گا۔ لیکن اگر بچہ ایسا ہو کہ خود سنبھل سکتا ہے، نمازی کے تھامنے کا محتاج نہیں ہے، چل پھرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو نماز فاسد نہ ہوں گی، اگرچہ نمازی کی گود میں بہت دیر تک ٹھہرا رہے، کیونکہ اب نجاست لڑکی کی طرف منسوب ہوں گی، نمازی اس کا اٹھانے والا نہیں ٹھہرے گا۔ مگر یہ خود نمازی ہی نے اس بچے کو اٹھایا، یعنی اپنے ہاتھ سے بچے کو اپنے پاس روکے رکھا ہو، تھامے رکھا ہو، تو بھی نماز نہیں ٹوٹیں گی۔ یہی حکم ہے کہ کبوتر اگر نمازی کے سر پر یا جسم پر آ کر بیٹھ جائے اور کبوتر کے اوپر کوئی ناپاکی گندگی ہو تو بھی نماز ہو جائیں گی، نماز نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ کبوتر اپنی قوت اور اپنے سہارے سے بیٹھا ہے، نمازی اس کا پکڑنے والا شمار نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرا اصول سمجھیں کہ نجاست جب تک اپنے جگہ میں ہو اس پر نجاست کا حکم نہیں رکھتا، کہ اگر نمازی کے جیب میں ایسا انڈا ہے جس کی زردی خون ہو گئی ہو، یا انڈے میں مرا ہوا بچہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائیں گی، کیونکہ نجاست اپنے معدن میں ہے، اپنی جگہ میں ہے، اور وہ نماز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ خود نمازی کے پیٹ میں نجاست گندگی رہتی ہے۔
لیکن اگر پیشاب یا خون کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اگر سے اس شیشی کو کتنا ہی بند کر لے، کیونکہ یہ نجاست اپنے معدن یعنی اپنی جگہ سے نکلی ہوئی ہے، پس اس کو جیب میں رکھنے سے وہ نجاست اٹھانے والا نجاست والا ٹھہرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اصول سمجھے کہ کوئی بیمار ہے جس کو پیشاب کی تھیلی اس طرح لگائی گئی ہو کہ اس کو الگ کرنا مشکل ہو، تو یہ صورت مستثنیٰ ہوں گی، یہ صورت الگ ہوں گی، اس حال میں اس کی نماز ہو جائیں گی، جیسا کہ ناپاک کپڑے میں یا ناپاک بستر پر اس بیمار کی نماز جائز ہے جس کو ہر چند سیکنڈ پر نجاست کا خروج ہوتے رہتا ہو، یعنی اس کی نجاست نکلتی رہتی ہو یا حرکت سے اس کو مشقت و حرج لازم آتا ہو۔ تو یہ ہم نے چند اصول کو سمجھا ہے۔ اب یہ بات سمجھے کہ نمازی کا بدن جو ہو تو نجاست سے پاک ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو نجاست حکم ہے، یعنی وہ وضو اور غسل والا ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ تو اب نمازی کے جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہو، جیسے کرتا پائجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی نجاست ہو تو نماز جائز نہیں۔ ہاں نماز بقدر معافی ہو، یعنی گاڑی غلیظ نجاست ہو جسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، تو 1 درہم سے زیادہ نہ ہو، یعنی 1 روپے کے پھیلاؤ سے زیادہ نہ ہو، اور نماز خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا، یہ نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس کی تفصیل طہارت کورس کے اسباق میں آپ کو تفصیلاً مل جائیں گی۔ اگر عمامے کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ پاک ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، تو ایسے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا۔ لیکن اگر اس طرح کا اتنا لمبا عمامہ پہنا ہو کہ عمامے کا آخری کونا زمین پر ہو اور نمازی کے رکوع اور سجدے میں جانے سے وہ عمامہ حرکت نہ کرتا ہو، تو نمازی کی نماز ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی مستورات نے، کسی عورت نے کوئی اپنا ایسا کپڑا پہنا ہو کہ جو کپڑا آخر میں لمبا ہو اور اتنا لمبا ہو کہ زمین پر پھیلا ہوا ہو، اور اس کا ناپاک حصہ زمین پر ہو اور عورت کے رکوع سجدہ کرنے سے وہ حصہ حرکت نہ کرتا ہو، تو اس عورت کی بھی نماز ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک ضابطہ سمجھے کہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست کا لگنے کا وقت معلوم نہ ہو تو اس نجاست اور ناپاکی کو اس کے قریبی وقت کی طرف منسوب کریں گے۔ یعنی اگر کسی کے جسم پر منی لگی ہے تو اب منی یہ کب سے لگی ہے اسے معلوم نہ ہو، تو منی کے لگنے کا وقت جب وہ سویا ہے اس وقت سے شمار کریں گے۔ یعنی اگر اس نے سو کر اٹھنے کے بعد سے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوں گی، اسے نماز لوٹانا پڑے گی۔ لیکن اگر نماز پڑھ کر سویا، پھر اس کے بعد اٹھا، پھر کچھ کام کیا، پھر دیکھا کہ کپڑے پر منی وغیرہ لگی ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ منی کب لگی ہے، تو سونے کی پہلے کی جو نماز ہے وہ جائز ہو جائیں گی، کیونکہ یہ منی اس کے سونے کے وقت لگی ہے، یہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح پیشاب پاخانہ کے وقت سے، یعنی اگر کسی کے کپڑے پر یا جسم پر پیشاب یا پاخانہ کا نظر آئے تو اس کے دیکھیں گے کہ بیت الخلاء استنجا کے لیے کب گیا تھا۔ اسی طرح نقصیر کا خون یا قے کا خون ہے تو آخری مرتبہ نقصیر پھٹنے یا الٹی ہونے کے وقت سے اس کو نجیس شمار، ناپاک شمار کریں گے، اور اسی حساب سے نمازوں کا اعادہ کریں گے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی شخص نے کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہو اور اس نے نماز پڑھ لی ہو، اس کے بعد میں اسے گندگی نظر آئے اور اسے معلوم نہ ہو کہ گندگی کب لگی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قریبی وقت یعنی
کون سے وقت میں نجاست نکل سکتی ہے. مثلاً سویا ہے تو منی سونے کے وقت سے نکلیں گی. اگر خون ہے تو دیکھیں گے کہ زخم کا ہے یا نکسیر کا ہے. تو اب زخم کب پھوٹی تھی یا نکسیر کب پھوٹی تھی، تو اس آخری وقت نکسیر یا آخری زخم کے نکلنے کے وقت سے یا اس آخری الٹی کے وقت سے اس کو ہم ناپاک شمار کریں گے. ایسے نجاست ہے کہ جس کا کوئی وقت معلوم نہ ہو، جیسے زخم کا خون، تو دیکھنے کے وقت سے نجس شمار کریں گے. مثلاً کہ کسی کی زخم سے خون نکل آئے، تو اب یہ ہے کہ خون کب نکل آیا یہ معلوم نہ ہو، تو جب سے دیکھا ہے اس وقت اس کو ناپاک شمار کریں گے. یعنی یہ زخم کے خون کے نکلنے کی وجہ سے نماز کو نہیں لوٹایا جائے گا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر خون سوکھ گیا ہو تو نماز کے فوراً بعد دیکھا تو اس نماز کو لوٹا لے، کیونکہ سوکھ جانا یہ علامت ہے کہ نماز سے پہلا نکلا ہوگا. لیکن اگر خون گیلا ہو، سوکھا نہ ہو، تو پھر یہ شمار کریں گے کہ خون نماز کے بعد نکلا ہے، نماز کو نہیں لوٹائیں گے. اب ایک مسئلہ کہ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا. تو جگہ کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دونوں قدم، دونوں گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اب جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے تو ہم اس کو چند مسئلے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی ہے کہ اس کا عروق جس پر نماز پڑھا ہے وہ پاک ہے، تو اس کی نماز ہو جائیں گی. اگرچہ دوسرا رخ یعنی نچلے کا حصہ ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تب اس کو چند مسائل سمجھے. کسی نے ناپاک یا مشتبہ زمین پر پلاسٹک بچھا کر نماز پڑھی تو نماز جائز ہے، کیونکہ پلاسٹک اور ناپاک زمین کے درمیان میں حائل ہے. اسی طرح کسی نے شیشے، کانچ، لکڑی یا کانچ وغیرہ پر نماز پڑھی تو نماز جائز ہے کہ جس کے نیچے ناپاک حصہ ہو اور اوپر کا حصہ پاک ہو تو بھی نماز جائز ہے. بلکہ ایسے شفاف کانچ اور پلاسٹک پر بھی نماز جائز ہے جس کے اندر سے نیچے کی نجاست نظر آتی ہو. ایسے کسی نے دبی موٹا مسلح یا بچھونا جس کا نچلا حصہ ناپاک ہو اور اوپر کا حصہ پاک ہو تو بھی نماز ہو جائیں گی. لیکن اگر مسلح، جائے نماز یا قالین یا ایسا بچھونا کہ جو اتنا باریک ہو کہ اس میں سے نجاست یا ناپاک زمین نظر آتی ہو یا گندگی کی بدبو محسوس ہوتی ہو تو اس پر بالاتفاق نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی مسلح جائے نماز کا کوئی کنارہ یا گوشہ ناپاک ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نہ صرف اس حصے کا پاک ہونا شرط ہے جو نمازی کے کسی عضو سے متصل ہوتا ہو، یعنی نمازی کے کسی عضو سے ملتا ہو. باقی حصے کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. خیر خواہ و ناپاک کنارہ نمازی کی حرکت سے حرکت کرتا ہو یا نہ حرکت کرتا ہو، کیونکہ یہ کپڑا اس کے جسم پر پہنا ہوا نہیں ہے، اور کپڑے کی حرکت کرنے نہ کرنے کی جو قید ہے تو یہ پہنے ہوئے کپڑے میں ہے. تو ہم نے آج کے سبق میں نماز کے شرائط میں سے 3 شرائط کی تفصیل کو پڑھا ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے اس وقت میں ہم بقیہ 3 شرطوں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں شرطوں کے متعلق آئندہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے.